على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے, کہا میں نے لڑکی ایک نکاح طے کر دیا. تو کہا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. تو کہا جا کر دیکھ لے, جا کر دیکھ لے, جائز عمل ہے, جائز عمل ہے دیکھنا شادی سے پہلے. اب شادی سے پہلے دیکھنے کا بھی عمل ہوتا تو کیسا ہوتا, مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس لڑکے کو لے جاتے لڑکی دکھانے, اب لے جانے لڑکی دکھانے لے جاتے, لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا بیٹھی ہوئی, لڑکے کے دوست, ابا, چچا, ماموں, تایا, خالو, پھپھا اور پتہ نہیں دنیا بھر کے مرد بیٹھے. اب لاتے لڑکی کو اس کے سامنے, مطلب ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ جو بھی ہو, اب وہاں کے بیٹھتے. اب یہ جناب بیچارے شرما شرمی بھی بیٹھے ہوئے رہتے, دیکھتے اس نہیں پروڈکٹ. اچھا ادھر سے سارے لوگ ہیں بعد میں, اب اس نے تو دیکھا نہیں جب دیکھنا تھا, اب بعد میں پوری دنیا. بھائی بولتا بھیا لائے تم نے, لائے زبردست. بولتا میں نے دیکھا ہی نہیں رہے, سب دیکھ رہے تو نیچے دیکھ رہا تھا میں. چچا بولتے بھتیجے تو نے لایا, میرے کو نہیں ملی ایسی, تم نے لایا. کون بول رہے؟ چچا. چچا گھور رہا, بھائی گھور رہا, سب دیکھ رہے. اچھا جس کو دیکھنا ہوا سب, چونکہ سب اتنے لوگ بیٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے, نیچے دیکھ رہا. اب بعد میں پریشان, میں نے دیکھا نہیں. اچھا لڑکی الگ ایک نیا مطلب لڑکی کی طرف ہوتا. اب ہم نے کب دیکھنا ہے بولے, تب کیا دو رسم کراتے آپ بھی جبھی دیکھیں گے جب وہ دیکھیں گا. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ لڑکا ہو, لڑکی ہو, لڑکی کے ساتھ اس کا محرم ہو اور لڑکا دیکھ لے لڑکی کو. لڑکا خود اکیلا ہو, لڑکی کا محرم اکیلے نہیں. لڑکی کو آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتے, اس کا محرم ہو, جیسا کہ اس کے والد ہو, اس کا بھائی ہو, سب سگے بھائی ہو, چاچا ہو, نانا ہو, دادا ہو, ساتھ بیٹھے, آپ جائیے بیٹھیے دیکھیے اس کو. اور عموماً جو چیزیں دکھتی ہے ظاہر وہ دیکھنے کی اجازت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صحابی سے جا کر دیکھ لے, کیونکہ تو نے انصاریہ ایک انصاری عورت سے نکاح طے کیا, تو مہاجر ہے, اور انصاریہ عورتوں کی آنکھ میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, بعد میں تو بولیں گا پسند نہیں, اس سے پہلے دیکھ لے جا کر. اس کا مطلب جو اعضا کھلے دکھتے ہیں نا اس کو دیکھنے کی اجازت ہے, اس لیے کہ آنکھ میں ہوتا ہے, دیکھ لے, سمجھ رہے. اور ایک روایت فرما دیکھ لیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ابھی جائز عمل ہے, یہ تو کوئی کرتا نہیں. ہاں باپ بولتا ہمارے شان کے خلاف ہے, امی بولتے میں نہیں بولتی, تمہارے ابا کو وہ سننے والے نہیں ہیں, نہیں تو نہیں. اب انہوں جا کے کالج کے باہر ملتے, جا کے بیٹھتے راستے میں دیکھتے رہتے. جہاں ہے جو ہے وہ تو چھوڑ دیا, جو نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. آئیے لڑکیوں لڑکیوں کو سلامی بھیجنا, نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا, تفصیلات میں رکھ چکا ہوں. اسی طرح مہر کو مقرر کر دینا, ہمارے خاندان میں تو بس 32 روپے دے دو تو سب 32 دیں گے, 31 روپے 51 روپے نہیں, جو آپ کی استطاعت ہے حیثیت ہے ویسا دیجیے. اسی طرح جو ہے بیٹی کو گھر بنانے کے لیے جہیز وغیرہ سامان دینا, یہ درست نہیں شرعی اعتبار سے, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو بولیں گے جہیز مروجہ, مطلب وہ جہیز جو لیا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے, لیکن چیزیں دینا کرنا تحفتاً جائز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جہیز کا مطالبہ کرنا, یہ بھی حرام یاد رکھیے, جو کہ بہت ہو رہا ہے. اسی طرح دولہے کو جو ہے صحرا باندھنا, یہ بالکل کامن ہے, اور صحرا باندھنے کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے, 7 سہاگن, اگر لڑکی ہے تو 7 سہاگن عورتوں کے سر کو لگا کے لاتے, اور لڑکا ہے تو 7 وہ مرد جن کی عورتیں حیات ہے, بیویاں حیات ہیں, ان کے سر کو لگاتے, پھر لا کر اس کو پہناتے. اور کچھ چہرے تو میں نے ایسے دیکھے, ایک زمانہ تھا, میں نے یہ لیکچر پہلے بھی دیا تھا, بولا تھا ایک روبوٹ دولہا. اب تو ماشاءاللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ایسے کئی دولہے آپ دیکھ چکے ہوں گے, روبوٹ پورا بنا ہوا, پورا اتنا صحرا باندھا, اتنا صحرا باندھا, اتنا صحرا باندھا کہ اس کو دکھانے کے لیے بھی ایک آدمی کھڑا رہتا, اٹھا کے دکھاتا, اچھا انہوں ہے کہ ٹھیک ہے ڈھک دو. ہاتھ بندھے ہوئے, پیر بندھے ہوئے, پورے جسم پہ پورا صحرا ڈالا ہوا, آنکھوں پہ بھی ڈالا ہوا. اچھا دلہن کا حال کیا بغیر برقعے کے, اور انہیں پورا پردہ کیا پھولوں سے, بیوی اس کی بغیر برقعے کے, گویا عورت کو مطلب دلہن ہے تو برقع معاف ہے اس کو, ویسے دولہا دلہن کو برقع معاف, نماز معاف, اور کیا کیا معاف ہے. چونکہ میک اپ اتنا کر لیا کہ عشاء کہاں سے پڑھ سکیں گی بیچاری, فجر سے میک اپ چڑھا, ظہر میں تیار ہوئی تو عصر مغرب عشاء تھوڑی پڑھ سکتی اس سے, یہ تو حال ہے. بہرحال تو صحرا باندھنا, ٹھیک ہے, یہ بالکل غیر شرعی. ہاں خوشی کی اگر کوئی علامت کے اعتبار سے کوئی چہرہ پہن لے تو شریعتاً پھول پہننا حرام نہیں, ٹھیک, میں اس کا نہیں بولوں. لیکن جو شادی کے لیے جو طریقہ, جو رسم, پھر چہرے کے اوپر پتہ نہیں وہ کاغذ کا کیا رہتا, آٹھانے کا سکہ رہتا, پتہ نہیں اتنا سستا سکہ کیوں رہتا اس پہ پھولاں رہتا, اس میں پھر امام زامین باندھا ہوا, چہرے کا پارٹ رہتا نا امام زامین, یہاں چہرے پہ کچھ تو یہاں اتنا بڑا امام زامین, امام زامین کیوں, تو بولے اب حفاظت بہت ضروری ہے دولہے کی, سیکیورٹی کے لیے باندھا جا رہا ہے اتنا بڑا امام زامین. امام زامین کا کیا معنی مانو,
امام تیری ضمانت لیتا ہے حفاظت کی. ہم اپنی زندگیوں کو یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے اور وہ ہم اس کی ضامن ہیں ہمیشہ. امام ضامن مطلب تیرا امام، اب پتہ نہیں کس کا عقیدہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس کو ضامن ضمانت بناتے ہیں کہ یہ تیرا گارنٹر ہے تیری حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، تو صحرا باندھنا اور اس میں مختلف چیزیں کرنا. اسی طرح بارات میں کثیر تعداد لے جا کے فخر کرنا. کتنے آئے تو 2 ٹرک بھر کے لائے. اب پورے گاؤں کو کیسے بھی چائے کی دکانوں سے اٹھا کے لا لیں گے، 2 کیا 4 ٹرک ہوں گے. 2 ٹرک، پھر ادھر سے انہوں بھی جا رہے ہیں شان بتانے 4 ٹرک لے کر. تو یہ چھوٹی والے لے جا رہے تھوڑے بولے زیادہ دکھنا تو چھوٹی چھوٹی نے بڑی ایک لا لیے تھے. یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بارات کے ساتھ جو ہے بینڈ باجا بجانا. الحمدللہ سوسائٹی کے سوفسٹیکیشن سے یہ چیز کم ہوئی لیکن ختم ابھی بھی نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اورنگ آباد میں بہت ساری شادیاں ہوتی تھیں تو یہ بینڈ باجے بجتے تھے بہت کامنلی. الحمدللہ بہت سارا اس کے اندر جو ہے بہت کم. میں سمجھتا ہوں 0.001% لوگ بجاتے ہیں. بہت کم. یا تو ایک بہت ہائی لیول لوگ ہیں جو ایک ہلکی ہلکی میوزک چلا دیتے پیچھے، غلط تو غلط ہے. اور یا تو پھر ایک دم جو ہے اکنامکلی لو لیول لوگ بجاتے ہیں، ورنہ جنرل مڈل کلاس اپر مڈل کلاس اب کوئی نہیں بجاتا. لیکن یہ عموماً عام ہے مسلمانوں میں، رائج ہے بینڈ باجا بجانا. اسی طرح جو ہے خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکیوں کو کلمہ پڑھانا، یہ بہت کامن ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ کو بولیں گے غلط کیا ہے کلمہ پڑھانے میں، غلط کیا ہے؟ اس سوال تو صحیح ہے، غلط کچھ بھی نہیں، لیکن سوال یہ پڑھایا کیوں جا رہا ہے یہ بولو پہلے. تو بولے اگر مسلمان نہیں ہوں گے تب اسلام قبول کر لے رہے. حکمت یہ ہے اس کے پیچھے. کیا مطلب کیا بولیں گے اس کو؟ ابھی تو دھکے پہ کرنا پڑے گا. پھر حج کو بلائیں گے، سعودی گورنمنٹ نے بولا سب کو کلمہ پڑھا کے اندر لو، پتہ نہیں غیر مسلم ہوں گا تو اسلام قبول کر کے آئیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا یہ پاگل پن ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی شریعت کی ہم بات کریں؟ کلمے پڑھاتے خواہ. حکمت یہ ہے کہ بولے اگر مسلمان نہیں ہوں گا، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوں گی تو بولے آج کلمہ پڑھ کے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کلمہ پڑھانا. اسی طرح نکاح کے بعد جو حاضرین مجلس کو چھوارے دیتے ہیں، الحمدللہ ابھی تو کافی سوفسٹیکیشن آ گیا، پیکٹ بنا کر اچھا خوبصورت دیتے ہیں، لیکن پھینک کر دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہ لٹانا بولتے ہیں، لٹانا. چھوارے لٹاتے ہیں لوگ، چن چن کے کھاتے ہیں. بالکل درست نہیں، غیر شرعی، غیر اسلامک ہے. اس لیے کہ کھانے کی چیزوں کو پھینک کر دینا ویسے ہی درست نہیں. ٹھیک ہے. تو غیر شرعی تو پھینک کر دیا جاتا ہے. چھوارے، کھجور، بادام اور پتہ نہیں کیا کیا، کشمش اور وہ کیا ہوتی مصری اور جو بھی ہوتا ہے ہر علاقے میں. لیکن آج کل ہاتھ میں دے رہے لوگ خوشی کے اظہار کے لیے. انسان کچھ کھلائے پلائے جائز ہے، لیکن یہ طریقہ جو لٹانا تو پھینکنا، یہ بالکل درست نہیں، غیر شرعی، ادب کے خلاف ہے، کھانے کے ادب کے خلاف ہے، کھانے کے احترام کے خلاف ہے، اور لوگوں کے ادب کے خلاف ہے کہ لوگ چن کر کھا رہے ہیں، یہ درست نہیں. اسی طرح جو ہے دلہے کے جوتے چرانا. شادی ہو گئی تو ہر موقع مسجد میں چرا لے رہے، گاڑی میں بیٹھا چرا لے رہے، گھر آ رہا چرا لے رہے، ہال میں چرا لے رہے. کیا عجیب بات ہے. یہ سب غیر شرعی رسومات ہے، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے لڑکی کو قرآن کے سائے میں گھر میں لاتے ہیں. رخصت بھی قرآن کے سائے میں، لاتے بھی قرآن کے سائے میں. کیوں؟ تو بولے نحوست نکلنا ہے لڑکی سے. تو وہ قرآن نہیں ہوا، اسکیننگ مشین ہو گیا آپ کا، میٹل ڈیٹیکٹر جیسا ہوتا نا ایئرپورٹس پہ، وہ بجا دیں گا کہ ہاں نحوست ہے نکالو. کیا ہے یہ سب غیر شرعی. قرآن کا یہ احترام، یہ طریقہ قرآن سے استعمال جائز نہیں ہے. اسی طرح جو منہ دکھائی اور گود بھرائی کی رسم کرنا. منہ دکھائی کی رسم آپ کو بتایا نا، شادی ہونے کے بعد لڑکی اور لڑکیوں کو ایسا بازو بٹھایا جاتا ہے اور آئینہ رکھا جاتا ہے سامنے. منہ دکھائی کی رسم بولتے ہیں. وہ جب سامان چڑھتا ہے نا، وہ جہیز کا جب ہوتی ہے پیچھے، جب پورے باقی لوگ تو ادھر لگے ہوئے رہتے ہیں، ادھر عورتیں مرد جمع ہو کے منہ دکھائی کی رسم. پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر، وہ آئینے میں اس کو منہ دکھاتے ہیں. ارے میرے بھائی اب شادی ہو گئی، گھر جانے کے بعد زندگی بھر منہ دیکھنا ایک دوسرے کا. جب دکھانا تھا وہ شادی سے پہلے جب تو نہیں دکھایا، اب آئینوں میں بڑا منہ دکھا رہے اور پوری پبلک دیکھ رہی ہے اس میں. اب یہ بھی پریشان ہوتے، دیکھے تو کیا دیکھے، ان کی صورت دیکھتی ہے اس کے اندر. آئینہ ڈھونڈ کے لاتے، اس میں جھانک رہے ہیں. یہ تمام رسومات جو ہے غیر شرعی ہے، درست نہیں ہے. اور اس میں بیاہی شامل ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے نوجوان مرد اور عورتیں جو غیر محرم شامل ہوتی ہیں اور وہ بیاہ بن جاتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے محرم اور عید کے مہینوں میں شادی نہ کرنا. سفر میں شادی نہیں کرتے لوگ، رمضان میں شادی نہیں کرتے. میں نے ایک بار پوچھا رمضان میں کیوں شادی نہیں کرتے لوگ؟ تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے نا. بولے شادی کیا ہے پھر؟ شادی اسلام کا حصہ نہیں، عبادت کا مہینہ ہے نا، بولے اس میں تھوڑی شادیاں کرتے. کیا پاگل پن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. نکاح جس کو آدھا دن کہا جا رہا ہے اور آپ بول رہے عبادت کا مہینہ تو اس میں آدھا دن مکمل نہیں کر سکتے. امیزنگ. شادی ہو سکتی، شادی رمضان میں ہو سکتی ہے، شادی محرم میں ہو سکتی ہے، شادی سفر میں ہو سکتی ہے، شادی عصر کے بعد ہو سکتی ہے، شادی مغرب کے بعد ہو سکتی ہے، شادی عشاء کے بعد ہو سکتی ہے، شادی فجر کے بعد، شادی تہجد میں ہو سکتی ہے. اس کو وقت نہیں. ہمارے پاس بولتے ہیں عصر کے بعد ہونا. اگر لیٹ ہو گئی بیٹے تو طلاق ہوتی ہے. اب کیوں؟ تو رات ہو گئی نا، دن بدل گیا. مطلب تو دن سے نکل کے رات، مطلب نحوست کی طرف چلا. ایسے بھی عقیدے ہیں. مغرب بعد شادی کی نحوست مانتے ہیں. کبھی بھی ہو سکتی، کوئی دن، کوئی موقع، کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہاں کوئی حج میں ہو تو حج میں نہ رشتہ بھیج سکتا ہے نہ رشتہ طے ہو سکتا ہے. حج باقی ساری جگہ ٹھیک ہے، وہ تو اسپیشل کنڈیشن ہے. یا کوئی عورت ہے جس کی عدت گزار رہی تو وہ تو اسپیشل کنڈیشن، لیکن ان جنرل شادی کبھی بھی ہو سکتی، کوئی اس کے لیے مقرر چیز نہیں.
حسن يا رب لنا الخلقا. खौफ, क्या सच क्या झूठ, देखिए इन वसवसों का समाज पर असर और उसका इलाज हर जुमा रात 11:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुल्म का शिकार होती थीं बेटियां. मानकर मुसीबत और नहुसत जिंदा दरगौर कर दी जाती थीं बेटियां. बेटी राहत बनी और बहन शफकत, बीवी सुकून और माँ के कदमों में जन्नत. आदम की बेटियां शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम, हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए. ईमान के साये में महफूज रहने की तलकीन, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर सारे रसूलों को भेजा गया. शरई तरीकों पर जिंदगी गुजारने का फरमान, अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान है तो उसी पर भरोसा रखो. बदआमालियों से दूर रहने की हिदायत, डरो अपने रब से, तकवा इख्तियार करो. कीजिए हर वो काम जिससे राजी हो परवरदिगार. कुरान करीम एक ऐसी रस्सी है, अगर हम इसको मजबूती से थाम लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में ले जाएगा. हक की पुकार, जानिए दोनों जहां की कामयाबी के लिए क्यों शर्त है एक अल्लाह पर एतबार. हर पीर रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए. हर मोमिन पर फर्ज है जिसका पढ़ना, जानना और समझना. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. जिसके बगैर मुमकिन नहीं दुनिया और आखिरत की कामयाबी. तख्लीक कायनात से लेकर महशर के हालात तक है हर रहनुमाई का जखीरा कुरान. दरसे कुरान. देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे. हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए. حسن يا رب لنا الخلقا. इसी तरह जो है अपनी हैसियत से बढ़कर वलीमे की दावत देना शान मारने के लिए, ये भी दुरुस्त नहीं, इसलिए कि इसमें रिया है, दिखावा है और वो शिरक है. इसी तरह जो है हम देखते हैं जो हमारे पास शादियों में जो रसूमात होती है उसमें एक रस्म ये है कि निकाह के वक्त मस्जिद वाले कुछ पैसे वसूल करते हैं. मस्जिद को ताउन देना गलत नहीं है, लेकिन वो ख़ास उसी टाइम देना ही पड़ता, बोलते दो इतनी रसीद दो तो होंगे. ये दुरुस्त नहीं, इसलिए कि इससे फिर लोग डर के निकाह मस्जिद में नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे. इसी तरह जो है लड़के वालों से पैसे लेकर जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं. जैसा कि अब दूल्हा पहली बार घर आया या मस्जिद में आया तो दूल्हे का होने वाला ससुर या रिश्तेदार आते पैसे लेते और वो ऐसा बांटते लोगों को. वार करना बोलते इसको, वार करना, ठीक है, वो बांटना बोलते. इससे मनूसत नहुसत होती, सदका होता. सदके का देने का ही तरीका नहीं. इसी तरह जो है हम जो चीज़ देखते हैं उसे मंजा और जो है मंजे का बिठाना एक बहुत कॉमन है. मंजा और रज्जगा, ये दो चीज़ें भूल गया था पीछे में. मंजा और रज्जगा. मंजा क्या होता है? मंजा एक अमल होता है जिसमें होने वाले लड़कों के साथ तो अब नहीं होता, पहले लड़के ही बैठते थे मंजे में. लड़की को बिठा दिया जाता शादी से 8-10 दिन पहले, वहाँ बिठा दिया जाता है. उसके हाथ पीले कर दिए जाते हैं, पैर पीले कर दिए जाते हैं. बिस्तर तकिए के नीचे एक चाकू छुरी वगैरह खंजर कीला रख दिया जाता है. उसके बाद जो है वो कोई काम नहीं करती 10 दिन और बोलते हैं मंजा है. मंजा मतलब लड़की बहुत हसीन और जमील हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है और लिहाजा शैतान का अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है. लिहाजा एक जगह उसको बिठा दिया जाता है और वो छुरी चाकू की रखते बोले शैतान क्या होता है, बोले छुरी चाकू से डर के भाग जाता. अरे वाह, शैतान दिखता नहीं तो मारेंगे कैसे उसको? आ गया तो डरेगा कैसा? मुझे ऐसा लॉजिकल नहीं समझ रहा. अगर छुरी से डरता तो लोहे के पलंग से क्यों नहीं डर रहा? इतना बड़ा पलंग लोहे का है ना पूरा लोहे के. अरे कितना खतरनाक बात है. अगर शैतान अल्लाह ने करे सामने आ गया अपने को मार लिया आदमी तो छुरी लेकर हो डर कर छुरी रख रहे, चाकू रख रहे. सेम वही हाल दूल्हे का भी है. दूल्हा बोले हसीन और जमील हो जाता तो दूल्हा क्या करता? खंजर लेके आता.
دیکھیں کبھی آپ نے، آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں رہتا ہوں، آپ دیکھے بھی ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے. اب چونکہ جس کی شادی میں نہیں ہوا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی، تو بولتا ہے کیا لاتا کہ نہیں معلوم، چلو شادی ہو رہی ہے خوشی کی بات ہے. ہاتھ میں خنجر لاتا ہوں، خنجر رہتا ہو، خنجر گپتی رہتی ہو، ویسا پکڑنے والا خنجر رہتا ہے، اس کے نیچے رہتا ہے لمبی، اور اس کی چونکہ وہ نوک چبنا نہیں بول کر اس میں لیمبو اٹکا کے لاتے، اور گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہتھیار کی تو اس پہ کپڑا لپیٹ کے لاتے. یاد آ گیا؟ دولہے کے بازو رہتا تھا لے کے گھومتا رہا لیفٹ ہینڈ میں، گلے بھی مل رہا تو یوں کر لے. ارے کیا ہے مہاراجا بنا ہوا، کیا بنا ہوا ہے تو، مطلب یہ گپتیاں وپتیاں لے کے گھوم رہا. میں تو کہتا ہوں قاضی کا کام ہے یہ ہتھیار لے کے آنا، تو چل بھاگ مسجد سے ہکال دینا اس کو، چل بول آنا ہی نہیں ادھر. یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا رسم ہے؟ کون سی دین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بولے ہتھیار لے کے، وہ بالکل یوں لے کے گھوم رہا. آج بھی ہوتا ہے، لوگ ہتھیار رکھتے ہیں خوبصورت. تو یہ منجا بٹھانا، رج جگہ کیا ہوتا ہے میں سمجھ تفصیلات ضرورت نہیں. گلگلے ملیدہ سب نے کھایا ہے، گلگلے بنتے، ملیدہ بنتا، رات بھر بیٹھ کے عورتیں بناتی ہے تاکہ دن بھر کی نمازیں ضائع کریں، ماشاء اللہ ہے نا. رات بھر بیٹھ کے بناتی، محنت کرتی، محرم آرا غیر محرم آرا، پردے کا کوئی یعنی شادی ہے نا بھائی، شادی ہے تو سب حلال ہے، ایک دوسرے کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو سانچک کی رسم ہوتی ہے، سبحان اللہ، شادی سے ایک دن پہلے ڈبل خرچہ ہوتا ہے اس میں. تو خاص لوگ بلائے جاتے ہیں جو شادی میں نہیں آئیں گے، اسپیشل لوگ، فلاں لوگ، رشتہ دار، چٹھی بڑھتی ہے اس کی. سانچک کیا ہے؟ سانچک بولے تو لڑکی والوں کے پاس پہلے جاتے ہیں، پھر لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس آتے ہیں. جب لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس جاتے ہیں تو لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے، اس کی بہن یا کوئی اور عورت گھر کی ساتھ بیٹھتی ہے. پھر اس کے منہ کو میٹھا کیا جاتا ہے، گال کو نیچے ٹھڈی کو پتہ نہیں کیا، ہلدی مہندی یا وہ پیلے ہلدی رہتی ہے، خوشبو کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ اس کے گال پہ ملا جاتا ہے. ملنے کے بعد جا کے دیوار پہ 1 2 3 4 5 دیکھیں گے نا آپ نے انگلیوں کے نشان. شادی ہو رہی ہے، 1 2 3 4 رہتے ہیں، الگ الگ عقیدے کے مطابق، کوئی 5 کوئی 7 کوئی 6، پتہ نہیں ہو سکتا کوئی پیر سے بھی کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ نشان جا کر وہاں بناتا ہے نا. تو پھر وہ کھلاتا ہے. پھر اس کے اندر ماشاءاللہ عورتیں پوری جمع ہوتی ہے. ہمارے نوجوان اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اگر مالدار لوگ ہوتے بالکنیز کے اندر. دوسری جگہ کھڑکیوں میں سے لوگ جھانکتے ہیں ہمارے نوجوان کو. حمام میں سے دیکھ رہا، چونکہ اب جگہ نہیں تو ادھر چلا گیا. لیڈیز پوری اندر بھری ہوئی ہے نا. کچھ گھر کے نوجوانوں کو تو ایشو نہیں رہتا، آنا جانا بالکل حلال رہتا ان کے لیے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ رسم ہو رہی ہے. پھر اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے ایک دوسرے کا، شعر شاعریاں ہوتی ہے، جوکس مارے جاتے ہیں. کچھ جگہ تو دودھ کی کلیاں کی جاتی ہے، ہاں وہ لڈو اور مٹھائیاں منہ میں مل کے ایسا نہیں بھی کھا رہا تو آدمی پکڑ کے زبردستی منہ میں ڈالے جاتے ہیں. یہ ایک رسم. پھر اس کے بعد دوسری رسم ہوتی ہے، لڑکی کے گھر پہ ہوتی ہے سانچک، ہے نا. مذاق توڑیے. اور سانچک جتنے دیر رات تک چلے اتنا فخر، اتنی علامت، اتنا سٹیٹس ہوتا ہے. 4 بجے سانچک، او بھائی آپ لوگوں کا کیا ہے، آپ لوگ بڑ بغل کے جو خاندان سے رات میں چلتا ہے. نہیں ہمارا خاندان ہی ویسا، ہم لوگ فجر والے لوگ ہیں تو ہم کو یہ سب نہیں چلتا. رات بھر سٹیٹس سانچک. پھر لڑکی کی سانچک ہو رہی ہے. اب امیزنگ چیز کیا ہے معلوم ہے پورے کیس کے اندر، لڑکی کی سانچک ہو رہی تو عورتیں کرتی، لیکن وہ بھی، اور کون کرتا آپ تعجب کریں گے. لڑکا بیٹھا ہوا ہے لڑکے کے ساتھ، دیکھو لڑکا اس کا بھائی ہوتا ہے، کبھی کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے، بازو بیٹھا ہوا رہتا ہے. پھر وہ توال وہ جو بھی ہوتا ہے، لڑکے کے بھی جو تھوڑی پہ کچھ لگایا جاتا ہے نا. اور یہ سب کرنے والے اللہ رحم کرے ایک غیر محرم عورت ہوتی ہے. کبھی اس کی لڑکی کی پھوپھی یا لڑکی کی کوئی اور رشتہ دار ماں نہیں ہوتی اس میں، مجھے پتا ہی کیسے. کہیں بھی جو ہے ساس سسر نہیں ہوتے دونوں طرف، پھوپھی خالہ کوئی یہ. اور پھر ساتھ میں کبھی کبھار سالی ہوتی ہے. کبھی آج کل تو سالی کا بھی سسٹم ہے کہ سالی ہوتی ہے. سالی نہ ہو تو پھر کوئی دوسری عورت کرتی ہے غیر محرم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا نوجوانوں تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل مار لو لوہے کی، اس کے مقابلے میں کہ کسی غیر محرم کا دھکا تمہیں لگے یا اس کا ننگانگ تم سے لگے. کیل مار لینا تمہارے عقل میں مطلب سر میں زیادہ اچھا ہے کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ لگنا، ٹچ ہونا تم سے. ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ایک سور جو گندگی میں لت پت ہے اگر تمہارے جسم کو لگے؟ تو کہا نہیں. تو کہا ایسا ہی ہوتا ہے جب 2 غیر محرم لوگ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، دھکا لگتا ہے. دھکا زیادہ کپڑے پہ لگتا ہے، یہاں تو کپڑا بھی نہیں، ننگا ہاتھ ہے اس لڑکی کا جو اس کی سالی ہے، ہونے والی سالی، ہوا بھی نہیں، اور وہ اس کے ہاتھ پکڑی ہوئی، کر انگلی پکڑ کے بیٹھ جاتی. کر انگلی بھی کیا لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا رہتا ہو، مہندی لگانے کے بعد اس پہ پتہ نہیں کیا لپیٹتی اور وہ ہاتھ پکڑ لیتی. اب بولتی چھوڑوں گی نہیں. کیا بولتی وہ؟ چھوڑوں گی نہیں. شادی کس سے ہونے والی؟ اس کی بہن سے کل، اور 1 رات پہلے ہی کیا بول رہی؟ میں چھوڑوں گی نہیں. اب انہیں بھی کنفیوژن ہو جا رہا کرنا تو کیا کرنا، ڈیسیجن کیا لینا. اپن نے ابھی اچھا موقع ہے سوچتا ہی چھوڑوں گی نہیں. انہیں کھینچ رہا، انہیں ادھر کھینچ رہی، میں نہیں چھوڑتی. پھر وہ بولتا اچھا اب جان چھڑانا ہے. سالی آدھی گھر والی پتہ نہیں کہاں سے لائے، لیکن ہے کانسیپٹ. وہ کھینچ رہی تو بولے اچھا. تو پھر پیسوں کا لین دین چل رہا.
کئی نکش میں نے دیکھا اس میں جھٹے لڑے جا رہے ہیں, کئی جگہ میں نے دیکھا سالی ان کی آنکھ پہ گر جا رہی ہے, یہ ادھر جھٹکا دے رہے تو ادھر کہیں تو بھی گر جا رہی ہے, فریکچر آ گیا, ہاتھ یہ ہو گیا, یہ سب ہو رہا ہے. یہ ہے سانچک. تو سانچک کیا ہے؟ شادی سے ایک رات پہلے ہونے والی بہن بولتی ہے دلہن کی یا اس بیوی کی کہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گی, یہ ہے سانچک. ٹھیک, بہت سارے لوگ, میں نے جب سانچک پہ اس سے پہلے بولا ارے کیا فیض بھائی اتنا آپ نے برا بولتی ہے کہ سالی اور اتنے حدیثیں یہ ٹھیک نہیں, وہ تو رسم ہے, خوشی سے کر رہے, اچھی نظروں سے دیکھ رہے. میں نے کہا واہ, یہ نظروں پہ اسکینر لگتا کب اچھا اور برا والا مجھے سمجھ میں نہیں آج تک. پوری عورتیں جمع ہیں, پھر ماشاءاللہ وہاں کا ماحول بھی ایسی سجا ہوا ہوتا ہے, عورتیں پوری جمع ہیں. لڑکے بولتے ادھر جگہ کم تھی دلہن کے پاس, ادھر پوری جگہ ہونا اپنے کو بھی, تو اپنی بھی سیٹنگ وہیں جمتی ہے. ٹھیک ہے, پورا ایسا جمع ہے ادھر, پورا ایک دم ہال فل, پورا وہاں معاملہ چل رہا ہے. لڑکے بول رہے کھینچو بھیا ادھر, اور ادھر سے لڑکیاں بول رہی کھینچو باجی ادھر, اور کھینچتان چل رہی ہے. کبھی استین پھٹ کے نکل کے آ رہی ہے, کبھی وہ آنکھ پہ آ جا رہی ہے, کبھی یہ آنکھ پہ چل جا رہا ہے, یہ کھلا رہی ہے کچھ, وہ تھوک رہا ہے اس کے منہ کے اوپر. ہاں میں نے دیکھا دودھ کی کلیاں کرتے ہیں لوگوں ایک دوسرے کے اوپر, دودھ پھینک رہے ایک دوسرے پر, پانی ڈال رہے ایک دوسرے پر, لڈو پھینک رہے ایک دوسرے کے اوپر, اور بول رہے انجوائے, شادی ہے نا, مذاق تھوڑی. حرام کاری کا ڈے 1 سے لے کر آخر دن تک ہر حرام کام کریں گے, پھر بولیں گے ہمارے نکاح بے برکت کیوں گئے, ہماری شادیاں وہ خیر کیوں نہیں لا رہی جو صحابہ کی زندگی میں ہوا. تو تم نے عمل ہی ایسا کیا, یاد رکھیے. اس کے بعد جو ہے سانچک کے بعد جو چیز ہم دیکھتے ہیں, منہ دکھائی کی رسم گھر میں کرتے. شادی ہو گئی, دلہن گھر میں آ گئی, گھر میں آنے کے بعد منہ دکھائی کی رسم ہوتی. کیسے ہوتی ہے؟ چاول دیکھیں نا, دودھ, کوئی لکوڈ لاتے ہیں, اس میں لڑکی کی انگوٹھی اتار دیتے ہیں, اس میں ڈالتے اور بولتے دونوں کو ڈھونڈو. کس کو؟ میاں بیوی جو ہو گئے اب گھر میں پہنچی, دلہن پہلی بار گھر آئی, ڈھونڈو. بولے منہ دکھائی کی رسم ہوتی, اس میں گیم کھلا رہے. ارے بھیا وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو سب ہو جاتا, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خام و خواہ کی جو ہے نا دوسروں کی سیٹنگز دکھتی ہے میرے کو اس میں پوری, یہ ایڈجسٹمنٹ دوسروں کی ہے پوری, انگوٹھیاں ڈھونڈ رہے اور کیا فتنے ہیں, اللہ رحم کرے. بس مختصر جھلک رکھ رہا ہوں. اسی طرح جو ہے دلہن کو جب گھر میں لاتے ہیں تو اس کی نحوست نکالنے کا بھی قرآن رکھتے ہیں. آتے ہی کالی مرغی لا کے جلدی جلدی گھماتے ہیں, بکرا لا کے گول گول گھما کے, صدقہ نہیں کرتے, پھینک دیتے اس کو کہ بولے وہ نحوست ہے اس کی. کبھی چاول اس کے پیروں میں ڈالے جاتے ہیں. ہاں یہ بھی سسٹم ہے, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. چاول اس کے پیروں میں ڈالے جاتے ہیں, یا وہ چاول کو پھینکتی ہے ایسا لے کر تو اس کو خیر سمجھا جاتا ہے چاول کو. یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے دلہن اور دولہے کو گھر میں بہت سارے کھیل کھیلنے لگاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دلہن کے سامنے یہ سسٹم بھی میں نے دیکھا, مثلا بڑی تعجب ہوں گا آپ کو, لیکن دیکھا دلہن کو جب شادی کی رات لاتے ہیں, دولہے کے پاس کمرے میں جب پہلی بار جاتی ہے تو اس کو پورا سجدہ تعظیمی بول کے سجدہ کرایا جاتا ہے. سجدہ تعظیمی شریعتاً حرام ہے, حالانکہ سجدہ تعظیمی بول کے پورا سجدہ کرایا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا یہ رسم, نئی رسم, لیٹسٹ ہے میرے نزدیک. میں علاقے کا نام نہیں بولنا چاہتا ہوں, لیکن کامن ہے وہاں, سب جگہ ہوتی ہے. بولتے آپ کیسے نہیں ہوتی؟ ارے بولے حدیث میں ہے نا, بولے کہ شوہر مجازی خدا ہے, اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو تو ہم کرتے, ہوتا تو ہے نا, کرو بول کے نہیں ہے, ہوتا تو شوہر کو ہوتا کہ بیوی سجدہ کرے شوہر کو, لیکن وہ بھی اجازت نہیں دی گئی سمت میں, آپ نے فرمایا. سمجھیے آپ بات کو, تو لہٰذا اس طرح سے کرایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے دولہے کو جو ہے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کے علاوہ دلہن کی جو ہے نحوست نکالنے کے لیے اناج وغیرہ, صدقہ, انڈا وغیرہ اس کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے دولہے کو جو ہے سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں, اور دلہن کو لال کپڑے پہنانا یہ خیر کا باعث سمجھتے ہیں. اگر دلہن کے لال کپڑے نہ ہوں اور دولہے کے سفید نہ ہو تو بہت نحوست مانی جاتی. دیکھیے نا, دلہن کو لال کپڑے پہننا منع ہے, نہ دولہے کو سفید, کچھ بھی پہنیے آپ, لیکن رسم کے اعتبار سے آپ پہن رہی. مسئلہ یہ, اگر کسی دلہن نے سفید کپڑا پہن لیا ہمارے پاس ہندوستان کے ماحول میں, تو لوگ کیا بولیں گے, ارے شادی ہوتے ہی بیوہ, کیا بیوہ کا ڈریس پہنا کے بٹھا دیا تم نے, کچھ ملا نہیں تھا کہ تم کو, کوئی تہذیب, تمدن اور کوئی اخلاق, خاندانی کوئی ہے کہ نہیں دبدبہ تم لوگوں کا. تو لال کپڑے, کوئی ضرورت نہیں لال کی, کوئی ضرورت نہیں پیلے کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, روٹین ڈریس پہنو, کیا اس میں. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع